اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 کی تشریح میں بکری والا واقعہ آیا ہے، کیا یہ آپ کی 2 نمبری نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری 2 نمبری ہوتی تو یہ سوال بھی ہم ایڈ نہ کرتے. اللہ کے فضل سے 2 نمبری یہاں پہ نہیں ہے. اور میں نے ابھی جو ریسنٹ ویڈیو تھی اس میں تفصیلاً بتایا کہ وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے. اب رہا کہ میں نے اگر آسن البیان کی کہیں تعریف کی ہے تو میں تو اعلیٰ حضرت کی بھی تعریف کرتا ہوں. قرآن کے ان کے ترجمے کی کئی چیزوں کی میں نے تعریف کی ہے، بلکہ بریلویوں نے اس کے اوپر کلپس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ بسم اللہ کا سب سے بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، قل کا سب سے بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے واللہ خیر الماکرین کا جو ترجمہ کیا ہے اچھا ترجمہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو گستاخ کہنا وہاں ہماری ریزرویشن ہے، تو میں نے تعریف کی بھی ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں کوئی اچھی چیز لکھی ہے تو میں نے اس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی سے اختلاف کرتے ہوئے مدینہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا ہے، حالانکہ حنفیوں کے ہاں مدینہ شریف حرم نہیں ہے امام حنیفہ کے نزدیک. تو جہاں اعلیٰ حضرت کی اچھی چیزیں میں نے ان کو سپورٹ کیا، اور باقاعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ترجمے میں نے ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے کہ حال اور مستقبل دونوں کو اس میں شامل کر دیا ہے. اے اللہ تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اور تیسری چیز یہ بھی کی کہ دعا بھی اسے بنا دیا. 3 چیزیں ایک ترجمے میں جمع کر دی، ورنہ یہ ترجمہ 3 لائنوں میں ہونا تھا ایک پورشن کا. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں. اور ایاک نستعین کے لیے بھی 3 جملے بولنے پڑنے تھے، تینوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ جمع کر دیا. اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. تجھی کو پوجیں یعنی آج بھی ہم پوج رہے ہیں، مستقبل میں بھی تجھی کو پوجیں، اور تجھی کو پوجیں یہ دعا بھی ہے. تینوں چیزیں ایک جگہ جمع کی تو میں نے تعریف کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جو بایزید کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس کو جو ڈیفینڈ کیا ہے کہ وہ اللہ کا جھنڈا ہوگا. تو یہ کلمات کفر جو بایزید کی طرف اعلیٰ حضرت نے منسوب شدہ کمنٹس کو ڈیفینڈ کیا ہے، گستاخانہ کمنٹس، کفریہ کمنٹس کو، تو یہاں میں اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو آن کر رہا ہوں؟ نہیں، میں نے جتنی تعریف کی اتنی کی. تو آسن البیان میں بھی جن چیزوں کی میں نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے احادیث اور آیات کے ذریعے تفسیر لکھی ہے، اس کی ہم آج بھی تحسین کرتے ہیں. رہی اس قسم کی بات تو وہ غلط ہے، جو گستاخی ہے وہ گستاخی ہے، اس میں کون سی 2 نمبری والی بات ہے؟ آپ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہم کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز ہمارے کھاتے میں نہیں ڈلتی، البتہ بابوں کے کھاتے میں ڈل جاتی ہے. ہاں، اعلیٰ حضرت اگر 7 سنابل کی تعریف کریں گے نا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل جائے گا. آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا، خود انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کھاتے میں نہیں ڈلتا. سرکار وہ ہمارے کیس میں نہیں ڈلتا، اعلیٰ حضرت کے کیس میں ڈل جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت غوث وقت ہے. غوث وقت پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. وہ دلوں کے حال بھی جانتے تھے، ان کو پتا تھا، وہ مارے گئے. ہاں، وہ غوث وقت نہ ہوتے، دلوں کے حال نہ جانتے ہوتے، اور پوری کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح نہ دیکھ رہے ہوتے تو بچ جاتے. تو دونوں میں سے ایک اڈاپٹ کر لیں. آپ کہیں گے فراڈ ہے عقیدہ کہ کوئی نہیں دیکھتے، تو میں اعلیٰ حضرت کو آج ہی معاف کر دوں گا. آج ہی میں ان کے لیے وہ کیا نکالتے ہیں جی، روبکار جاری کر دوں گا. ہاں، جو میری وہ جیل کے اندر قید ہے نا قیامت تک کے لیے، انٹلیکچوئل جیل میں، تو آج ہی میں روبکار ان کے لیے نکال دوں گا. آپ یہ ان کو فارغ کریں یہاں سے کہ وہ کوئی غوث وقت نہیں تھے، اور نہ غوث وقت کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ لیں، میں آپ کو ایک مزہ بھی نہیں کرنے دوں گا، اور اگر آپ نے مزہ لینا ہے تو دوسرے مزے سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. اس لیے یہ میں بات کرتا ہوں